بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال الله تبارك وتعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. صدق الله العلي العظيم. میرے بھائیوں اور بزرگوں، جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ تمہارے رب کا یہ فرمان ہے، یہ ارشاد ہے کہ مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ دوسری آیت میں ارشاد فرمایا، اس کے بعد فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہ جو لوگ تکبر کرتے ہیں عن عبادتی، میری عبادت سے، یہاں عبادت کا لفظ لایا گیا ہے، اس سے مراد دعا ہے، جو اس سے پہلے ابھی ذکر کیا گیا، کیونکہ حدیث سے فرمایا گیا ان الدعاء هو العبادہ، کہ دعا بھی عبادت ہی ہے۔ تو جو لوگ میری عبادت یعنی مجھ سے دعا مانگنے سے تکبر کریں گے، استکبار کریں گے اور دعا نہیں مانگیں گے، وہ جہنم میں ذلیل ہو کر داخل کیے جائیں گے۔ تو گویا دعا نہ مانگنے کے اوپر وعید بھی وارد ہوئی ہے۔ اور دوسری آیت میں فرمایا گیا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، بھلا کون ہے وہ ذات جو بے قرار کی مضطر کی دعا کو قبول کرتی ہے اور اس کی مصیبت اور تکلیف کو دور کرتی ہے۔ ان ارشادات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو اس طرح پیدا کیا ہے کہ مخلوق اپنی تمام تر ضرورتوں کو پوری کرنے میں اللہ کی محتاج ہے، اور اللہ تعالیٰ وہ غنی ہے، بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، بلکہ ساری مخلوق اسی کی محتاج ہے۔ قل هو اللہ احد، اے نبی آپ فرما دیجئے کہ اللہ وہ تنہا ہے، وہ اکیلا ہے، نہ اس کا کوئی ساجی ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے، نہ اس کا کوئی مثیل ہے، وہ اکیلا اللہ ہے۔ اللہ الصمد، وہ اللہ ایسا ہے جو بے نیاز ہے۔ صمد کہتے ہیں ایسی ذات کو کہ ساری مخلوق اس کی محتاج ہو، اب وہ کسی کا محتاج نہ ہو، وہ سب کی ضرورتوں کو پوری کرنے والا ہو۔ لم یلد ولم یولد، نہ تو کسی کی اولاد ہے، نہ کسی سے پیدا ہوا، اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہیں کوئی اس کا ساجی اور شریک ہے۔ تو خلاصہ سب کا یہ ہوا کہ اللہ نے ہمیں محتاج بنا کر پیدا کیا ہے، ہم اپنی ادنا ضرورت کو پوری کرنے میں بھی اللہ کے محتاج ہیں، اور اللہ نے ہماری ضرورتوں کی تکمیل کے لیے کچھ چیزیں تو ہمارے جسم کے اندر بنائی ہیں، اور بہت ساری چیزیں جسم کے باہر بنائی ہیں اس عالم کے اندر۔ ہم کام کرنے میں اپنے ہاتھ کے محتاج ہیں، تو اللہ نے ہمارا ہاتھ بنایا، پھر ہاتھ بھی اس انداز سے بنایا، انگلیاں بنائیں، اس میں کتنے جوڑ بنائے، چھوٹی بڑی انگلیاں، تاکہ انسان اپنی تمام تر ضرورت کو آفت کے ساتھ پوری کر سکے۔ ہم اس کے محتاج تھے، تو اللہ نے ہماری اس ضرورت کو پوری کیا۔ ہم چلنے پھرنے میں، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں اپنے پیروں کے محتاج تھے، تو اللہ نے ہمیں پیر بنا کر دیا۔ ہم دیکھنے میں اور چیزوں کو سمجھنے میں ہم محتاج تھے آنکھ کے، تو اللہ نے ہمیں آنکھ والا بنایا۔ ہم سننے کے لیے محتاج تھے کان کی، تو اللہ نے ہمارا کان بنایا، قوت سماعت عطا فرمائی۔
ہم بولنے کے لیے زبان کے محتاج تھے، اللہ نے ہمیں زبان عطا فرمائی۔ کوئی فیصلہ لینے کے لیے، کوئی فیصلہ کرنے کے لیے ہم دماغ کے محتاج تھے، اللہ نے ہمیں دماغ بنایا، ہمیں دماغ عطا فرمایا۔ آپ غور کرتے چلے جائیے تو جسم انسانی کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں انسان ان کا محتاج تھا، تو اللہ نے اس ضرورت کو پوری کر دیا، جس میں نہ ہماری درخواست کا دخل تھا، نہ دعا کا دخل تھا، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے۔ اس انسان کی جسم کے باہر، اس عالم کے اندر انسان کھانے کے لیے غذا کا محتاج ہے، اللہ نے اس کا انتظام کیا، بارش کا نظام چالو کیا، اور زمین سے طرح طرح کے اللہ نے غلے، ترکاریاں، پھل فروٹ اگائے، اور تمام ضرورت کا سامان اللہ نے بنایا۔ اگر کوئی انسان کسی انسان کی مدد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ڈالتے ہیں تو مدد کرتا ہے، کوئی یوں ہی مدد نہیں کرتا۔ کسی سے بہت تعلق ہے، بہت قریبی تعلق ہے، لیکن ذرا وہ سوال کا ہاتھ پھیلا دیتا ہے، دستے سوال دراز کر دیتا ہے، تو اس تعلق میں کھٹاس پیدا ہو جاتی ہے، اس کے پیشانی پر شکن آ جاتی ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو اگر بظاہر کوئی انسان کسی کی مدد کرتا ہے، کسی کا کام آ جاتا ہے، تو بھی اللہ اس کے دل میں ڈالتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ادعونی، میرے بندے مجھ سے مانگو۔ یہ اس امت محمدیہ علیہ الصلوۃ والسلام کا شرف ہے، اس کا اعزاز ہے کہ اس بات کو اللہ نے پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مجھ سے مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ اللہ نے اس امت سے فرمایا ادعونی استجب لکم، میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ اب انسان کو اتنی نعمتیں ملی ہوئی ہیں کہ اس کا شکر ادا کرنا دور کی بات ہے، ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہے شمار بھی نہیں کر سکتا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ایک نعمت، صرف اللہ کی ایک نعمت، جو ہم اللہ کی فضا میں، پیدا کی فضا میں ہم سانس لے رہے ہیں، ایک سانس اندر جا رہی ہے اور دوسری سانس باہر آ رہی ہے، اگر اندر جائے رک جائے تو بھی موت، اور باہر آ کر اندر نہ جائے تو بھی موت۔ اس سانس کی آمد و رفت پر ہم اگر اللہ کا شکر کریں تو 24 گھنٹہ میں ہر وقت ہمیں اللہ کا شکریہ ادا کرنا پڑے گا، اور نعمتیں تو بہت دور کی بات ہیں، اس کی نعمتوں کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اس کے باوجود کسی سے کوئی نعمت اگر چھن جاتی ہے حادثاتی طریقے پر اور اس سے محروم ہو جاتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت یہی تھی۔ مثال کے طور پر کسی کی قوت بینائی سلب کر لی جائے، بینائی سے محروم ہو جائے، تو اس سے اگر کوئی سوال کرے بتاؤ اللہ کی سب سے بڑی نعمت کون ہے، تو کہے گا کہ نگاہ اور بینائی اللہ کی سب سے بڑی نعمت۔ جب دنیا میں انسان آنکھوں سے محروم ہو کر آتا ہے، بینائی سے محروم ہو کر آتا ہے، تو اپنے ماں باپ کی آواز تو سنتا ہے، ان کو دیکھ نہیں سکتا، ان کی شکل نہیں دیکھ سکتا، دنیا کی شکل نہیں دیکھ سکتا، یہ باغ و بہار، یہ سورج، یہ دریا، یہ پہاڑ، یہ آسمان و زمین نہیں دیکھ سکتا۔ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ کوئی انسان اگر لنگڑا ہے، پیر کی نعمت سے محروم ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں۔ خلاصہ یہ میرے بھائیوں کہ ہر انسان کسی بھی ایک نعمت سے اگر محروم کر دیا جائے تو اس کو اللہ کی سب سے بڑی نعمت سمجھتا ہے۔ اس کا مطلب کہ اللہ کی کوئی بھی نعمت چھوٹی نہیں ہے، ہر نعمت کی اپنی اہمیت ہے اور ہر نعمت بڑی نعمت ہے۔ لیکن بندہ غافل ہے، اللہ کی نعمت کے نعمت ہونے کا احساس اس کو نہیں ہے۔ زبان سے تو کہتا ہے اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، لیکن صرف زبانی جمع خرچ ہوتا ہے۔ اگر دل سے یہ بات کہتا تو اللہ تعالیٰ کی نعمت قدر کرتا، اور اس کی نعمت قدر اس کی شکر گزاری ہے، اس کے حکموں کی تعمیل ہے۔ تو یہ بڑی بڑی نعمتیں ہیں۔ زندگی یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، ساری نعمتوں کا مجموعہ۔ اگر زندگی ہی نہ ہو تو آدمی کی یہ ساری نعمتیں، آنکھ کی، کان کی، زبان کی، کسی کام کی نہیں ہے۔ زندگی بھی اللہ کی نعمت ہے۔ لیکن ہم انسانوں کا المیہ یہ ہے کہ ہم نے روزی کو سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑی ضرورت، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر کے ہم نے اس کو مقصد کا درجہ دے دیا ہے۔ اگر روزی ٹھیک ٹھاک چل رہی ہے
کاروبار ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے تو اللہ کا شکر ہے، اللہ کی نعمت ہے. چاہے اور چیز میں کمی آ رہی ہو، دینداری اس درجے کی نہ ہو، فرائض واجبات کے اندر کمی کوتاہیاں ہو رہی ہوں، یہ کاروبار جو ہم کر رہے ہیں جس سے ہمیں روزی مل رہی ہے، یہ رکاوٹ بن رہا ہو نمازوں کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے، اس کی طرف دھیان نہیں جاتا. لیکن اگر روزی میں کمی آ گئی، جیسا کہ آج کل کے حالات ہیں، کاروبار بند ہے، کام چل نہیں رہا ہے، بے شک یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے. آدمی پریشان حال ہے، کیا کرے، کہاں جائے، کس سے کہے؟ تو اللہ نے فرمایا میرے بندو تمہاری ساری ضرورتیں میں پوری کرتا ہوں، مجھ سے دعا مانگو، مجھ سے دعا مانگو. لیکن دعا کا اور اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کا یہ بندے کے اندر یہ ہر وقت میں ہر حال میں ہونا چاہیے. حدیث میں فرمایا گیا تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پہچانو، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، اس سے دعا مانگو، اس سے تعلق بناؤ. کہاں؟ خوشحالی کے زمانے میں جب سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، کاروبار بھی چل رہا ہے، صحت اور عافیت بھی ہے، ہر چیز مرضی کے مطابق چل رہی ہے، اس دل سے اس کو جانو یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ اللہ کا عطیہ ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے. متکبر مت بن جانا، تمہارے اندر بڑائی نہ آ جائے، اس کو سمجھو کہ اللہ کی نعمت ہے. اور جو دل سے سمجھتا ہے کہ اللہ کی نعمت ہے تو اللہ کی طرف جھکتا ہے، اے اللہ تعالیٰ شکر ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے. اور شکر کی حقیقت یہ ہے کہ منعم کی دی ہوئی نعمت کو اس کی اطاعت میں استعمال کیا جائے، اس کی عبادات میں استعمال کیا جائے. اگر ہم اس کی عبادات میں کوتاہی کر رہے ہیں، اس کی اطاعت میں کوتاہی کر رہے ہیں تو پھر ہم اس کا شکر ادا نہیں کر رہے ہیں، ہم اس کی نعمتوں کی قدردانی نہیں کر رہے ہیں، ہم ناقدری کر رہے ہیں. بہرحال یہ بھی ایک ضرورت ہے، اس سے انکار نہیں ہے. روزی روٹی آدمی جو بھی کام کرے، اس کا جو بھی ذریعہ معاش ہو، جب اس کے اندر فرق آتا ہے، جب اس کی روٹین متاثر ہوتی ہے اور کاروبار متاثر ہوتا ہے تو اس کا جھٹکا انسان کے اوپر لگتا ہے، انسان اس سے متاثر ہوتا ہے. تو پھر ہم کیا کریں؟ ہم کیا کریں؟ حدیث میں جو ہمیں تعلیم ہے وَلَا يَحْمِلَنَّكُمْ اسْتِبْطَاءُ الرِّزْقِ عَلَىٰ أَن تَطْلُبُوهُ بِمَعَاصِ اللَّهِ اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ روزی کا دیر میں آنا، محنت کر رہے ہیں، تدبیر بھی کر رہے ہیں، کوشش بھی کر رہے ہیں، لیکن اللہ کی تقدیر، اس کی حکمت، اس کا فیصلہ ابھی وقت نہیں آیا. تو روزی کا دیر میں آنا تم کو اس بات پر آمادہ نہ کرے، برانگیختہ نہ کرے کہ تم اس کو گناہ کے راستے سے حاصل کرو، جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر، کسی کا مال ہڑپ کر کے، کسی کا حق دبا کر. ہرگز ایسا مت کرنا، جو مقدر کی وہ ضرور ملے گی. ایک روایت ہے، ذرا تفصیلی ہے، میں اس کو پڑھا نہیں ہے، مجھے اصل میں اس کو بیان کرنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 9-10 سال کی عمر رہی ہوگی، فرماتے ہیں کنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوماً، ایک دن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہیں جا رہا تھا اور آپ کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا. آپ نے اچانک فرمایا یا غلام، غلام کہتے ہیں نوعمر لڑکے کو، وہی 9-10 سال کی عمر تھی. یا غلام، اے میرے پیارے، اے میرے بیٹے. انتہائی شفقت کا انداز، یعنی یہ عمر وہ عمر ہے کہ بچوں کو ایمان اور یقین کی تربیت اور تعلیم یہیں سے دینی ہے تاکہ اس کے اندر پیوست ہو جائے اور آخر تک وہ کام کرے. یہ ہمارے اور آپ کے لیے بھی ہے. کیا بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے؟ تو ہم اپنے آپ کو مخاطب سمجھے. فرمایا احفظ اللہ یحفظک، بیٹے دیکھو اللہ کی اوامر کی حفاظت کرنا، اس کی عبادات، اس کی طاعت، جو بھی اللہ کا حکم ہے، جو بھی کرنے کا کام ہے، جو اعمال کرنا اللہ کو پسند ہے، محبوب ہے، ان اعمال کو کرنے میں کوتاہی مت کرنا. جن چیزوں سے اللہ نے منع کر دیا ہے، جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، اس سے بچنے میں تو کوتاہی مت کرنا. احفظ اللہ
اللہ کے اوامر کی پوری پوری حفاظت کرنا، یہ حفظ کا اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائیں گے۔ اس کو کسی چیز کے ساتھ خاص نہیں کیا ہے، جہاں بھی انسان کو ضرورت ہو اپنی حفاظت کی، اللہ وہاں اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ حفاظت کے لیے کوئی نہ کوئی شکل اس کے سامنے آئے گی، کریں گے اللہ کے فیصلے سے ہوگا۔ اللہ حفاظت کرنے میں کسی چیز کے محتاج نہیں ہے۔ اپنے محبوب کی حفاظت کس سے کی؟ مکڑی کے جالے سے اور کبوتری کے انڈے سے۔ تو محافظ ہیں، حفاظت کا فیصلہ کر دیں گے، وہ بندہ محفوظ ہو جائے گا ہر مصیبت سے، ہر پریشانی سے، ہر حادثات سے۔ اگر تم یہ کرو گے تو اللہ تمہاری حفاظت فرمائیں گے، یعنی نہ تمہارے دین کے اندر کوئی آنچ آئے گی، نہ تمہاری دنیا کے اندر۔ آگے فرمایا احفظ اللہ تجدہ تجاہک، دیکھو اللہ تعالیٰ کے یہ یقین کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے۔ ہم تنہائی کے اندر ہوں، مجموع کے اندر ہوں، گھر کے اندر ہوں، گھر کے باہر ہوں، ہم جہاں بھی ہوں، گناہ کر رہے ہوں، نیکیاں کر رہے ہوں، اللہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے۔ اور یہ یقین کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، اس کی حفاظت کرنا، یعنی اس کو ہر وقت اپنے ساتھ مستحضر رکھنا۔ احفظ اللہ، اس یقین کی حفاظت کرنا، تجد تجاہک، تم اس کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ اللہ کی مدد کی ضرورت ہوگی تو اس کی مدد کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ لیکن یہ پیچھے جو بتایا گیا، اس کے اوامر کی حفاظت کے ساتھ، جو نواہی ہے ان سے بچنے کے ساتھ، کرنے والا کام اہتمام سے کرنا، نہ کرنے والے کام سے اہتمام سے بچنا۔ اس کے بعد ادھر آ جائیے کہ اللہ کی یقین کے ساتھ کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اس کی مدد میرے ساتھ ہے۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ اپنی مدد کے ساتھ متقی پرہیزگاروں کے ساتھ ہیں، اور ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو کام کو اچھی طرح انجام دیتے ہیں۔ خلاصہ وہی ہے، جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ اس یقین کی حفاظت کرنا، مایوس مت ہونا، حالات سے متاثر ہو کر مایوس مت ہونا۔ تجد تجاہک، اللہ کی مدد کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، اور سنو، جب تمہیں سوال کرنا ہونا تو اللہ سے سوال کرنا، اللہ کے غیر کے سامنے ہاتھ مت پھیلانا۔ یہ تعلیم دی، اس کو بھی متعین نہیں کیا کیسا سوال، کوئی بھی سوال ہو۔ ایک تو آدمی ایک دوسرے کو وہ تعاون جو حاصل کرتا ہے، دنیاوی کام کرتا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، ذرا وہ سامان لے آؤ، ذرا وہ اٹھا دو، تو یہ ایک الگ چیز ہے۔ اپنی ضرورت کے لیے، اپنی مدد کے لیے جب تمہیں سوال کرنا ہو تو دستے سوال کسی مخلوق کے سامنے مت پھیلانا، سوال اللہ سے کرنا۔ اذا سألت فاسأل اللہ، کیوں کہ اگر تم کسی مخلوق سے سوال کرو گے، کسی آگے ہاتھ پھیلاؤ گے، اگر وہ کچھ دے بھی دے گا، تمہاری مدد کر بھی دے گا، تو اللہ تعالیٰ کو اس کے دل کے اندر ڈالنے سے وضع کرے گا۔ اللہ نہیں چاہیں گے تو کچھ نہیں کرے گا۔ تو پھر خواہ کیوں اپنے آپ کو ذلیل کرو دوسروں کے سامنے؟ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب تمہیں کوئی مدد درکار ہو نا تو اللہ سے مدد مانگنا، کسی اور سے نہیں۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مدد حاصل کرنی ہو، مدد طلب کرنی ہو، اللہ سے مدد طلب کرنا، وہ تمہاری مدد کرے گا، چاہے اس کی جو بھی شکل ہو، کسی کو تمہارے واسطے کھڑا کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ غزوہ بدر کے موقع پر کیا ہوا تھا؟ مشرکین پہلے میدان میں آ گئے، میدان بدر کے اندر، اور اس طرف زمین ذرا اچھی تھی، پیر جمتا تھا، مٹی کی زمین تھی، اور وہاں کنواں بھی تھا، پانی کا انتظام تھا، اس پر قبضہ کر لیا۔ اب جو سامنے جگہ بچی ہے مقابل کے لیے، وہ ریتیلی زمین ہے جس پر پیر پھسلتا ہے، پانی کا بھی وہاں انتظام نہیں۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے بارش برسا دی۔ اس بارش کے نتیجے میں زمین تو پختہ ہو گئی، تھم گئی، اب پیر دھس نہیں رہا ہے، پانی کا انتظام ہو گیا۔ صحابہ کرام تھکے ہوئے اور اس بارش کے بھیگنے کی وجہ سے تازہ دم ہو گئے۔ بہت ساری چیزیں ہیں، مجھے عرض یہ کرنا ہے، اللہ چاہے تو مخالف حالات کے اندر اپنے بندے کی مدد کر کے دکھلا دے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کہاں پلوایا؟ جس نے موسیٰ علیہ السلام کے اندیشے میں بنی اسرائیل کے 70,000 بچوں کو قتل کرایا تھا فرعون، اسی گود نے پلوایا ہے۔ حفاظت کرنے پر آ جائے تو کوئی چیز انسان کو نقصان نہیں پہنچے، آگے اسی کو بیان کیا جا رہا ہے۔ وعلم، اس بات کو اچھی طرح گٹھیا لو، جو ہم بولتے ہیں نا گٹھیا لو، اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو، یقین کر لو
ان الامۃ لو اجتمعت علی ان ينفعوک بشیء لم ينفعوک الا بشیء قد کتب اللہ لک، اگر ساری کی ساری مخلوق مل کر کے اکٹھا ہو کر تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہے تو اتنا ہی نفع پہنچا سکتی جتنی اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ لاکھ کوشش کرتے رہے کسی کو بچانے کے لیے، یہ اسپتال وہ ڈاکٹر، اس شہر میں اس شہر میں، سارے وسائل استعمال کر لیے، لیکن زندگی جو مقدر ہے اتنی ہی تو جیے گا آدمی۔ تو اگر ساری کی ساری مخلوق مل کر تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہے تو اتنا ہی نفع پہنچا سکتی ہے جتنی اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے، اس سے فرق نہیں ہو سکتا۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ، اور اگر ساری کی ساری مخلوق مل کر کے تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو اتنا ہی نقصان پہنچا سکتی ہے جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھا ہے، اس سے زیادہ نہیں پہنچا سکتی۔ مقدر میں ہے تو نقصان پہنچے گا، نہیں تو نہیں پہنچے گا۔ تو پھر آدمی شکوہ کیوں کرے؟ شکوہ کیوں کرے؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہاتھ پیر توڑ کے بیٹھ جاؤ۔ توکل کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آدمی اسباب اختیار نہ کرے۔ پریشانی آئی ہے، کاروبار نہیں چل رہا ہے، مندہ ہے، کیا کرے؟ سوچیں اس کو، اس کے بارے میں غور و فکر کریں، اللہ راستہ کھولیں گے۔ تو جو اپنے بس میں ہے، جو اسباب ہے، اس کو اختیار کرنا اور اللہ کے اوپر بھروسہ رکھنا، یہ توکل یہی ہے۔ اسباب کو ترک کر کے توکل کرنا یہ توکل نہیں ہے، کیونکہ جو صحابی آئے تھے حضور کے پاس اونٹ لے کر، اور ریگستانی علاقوں میں اونٹ کو چھوڑ دیں گے وہ غائب ہو جائے گا، پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ تو کہا یا رسول اللہ اونٹ کو باندھ دو پھر توکل کروں یا کھلا چھوڑ کر توکل کروں؟ کہا نہیں، پہلے اس کو باندھ دو، اس کو بیٹھا کر گھٹنے میں وہ رسی ڈال دیتے ہیں، وہ اٹھ نہیں سکے گا۔ یعنی جو اسباب تمہارے بس میں ہے، جو تدبیر اختیار کر سکتے وہ کرو اور پھر توکل کرو۔ رفیعت الاقلام، وہ قلم جس سے تقدیر کے لکھنے کا کام کیا تھا اللہ کے حکم سے، وہ قلم اپنا کام کر کے فارغ ہو چکی ہے، اب مزید کچھ لکھا نہیں جائے گا، جو لکھا جا چکا اب اسی کے مطابق اپنے اپنے وقت پر اس کا ظہور ہوگا۔ وجفت الصحف، اور صحیفے جس پر وہ تقدیر لکھی گئی ہے، وہ لوح محفوظ، وہ تحریر خشک ہو چکی ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ تم لاکھ تدبیر کرو، ہوگا وہی جو اللہ نے مقدر میں لکھ دیا ہے، اس سے خلاف نہیں ہو سکتا۔ تو پھر ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ کہ ہماری ذمہ داری یہی ہے جو اپنے بس میں ہے، جو وقت کی ضرورت ہے، اس کو ہم ایک جائز حد کے اندر رہتے ہوئے ہم وہ تدبیر کریں، وہ اسباب اختیار کریں، اللہ سے لو لگائیں، اللہ سے مانگیں، اللہ ہی ہمارے مسائل کو حل کریں گے۔ لیکن میرے بھائیوں، دعا مانگنے کے اندر ایک تو یہ شرط ہے دعا قبولیت کے لیے کہ بندہ کی غذا حرام نہ ہو، حلال ہو، اور دوسرے غافل دل سے دعا نہ مانگے، ہاتھ اٹھایا اور چند الفاظ پڑھ کر برحمتک یا ارحم الراحمین، اس کو دعا نہیں کہتے، لگ لپٹ کر دعا مانگے۔ اس لیے فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعا، بھلا وہ کون ذات ہے جو مضطر بے قرار کی دعاؤں کو قبول کرتی ہے اور سنتی ہے اور ان کی مصیبت اور تکلیف کو دور کرتی ہے۔ اس میں اس کی بھی قید نہیں کہ وہ مسلمان ہو۔ اللہ نے شیطان کی دعا بھی قبول فرمائی قیامت سے زندہ رہنے کے لیے۔ مشرکین جو سمندر کے اندر موجوں میں پھنستے تھے اور وہ دعا کرتے تھے اخلاص کے ساتھ، اخلاص کا مطلب کہ اس وقت ہماری اس مصیبت میں اللہ کا سوا کوئی بھی بچا نہیں سکتا ہے سوائے اللہ کے، بس اس یقین کے ساتھ دعا کرتے ہیں، اللہ ان کی دعا قبول کرتا ہے۔ تو ہم اور آپ تو اللہ کے نام لیوا ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، اس لیے دعاؤں کا اہتمام کریں، دعا کریں، اسباب بھی اختیار کریں، لیکن اس شرائط کے ساتھ کہ ایک تو ہماری غذا حلال و پاک ہو، اور دوسرے دعا لگ لپٹ کے اللہ سے مانگیں، اہتمام سے مانگیں اور استعاری کیفیت کے ساتھ مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔